जेब में पैसे नहीं थे, ये मुजाहिदा है। तबीयत नासाज थी, दिल नहीं चाह रहा तस्बीह खाने में आने को, लेकिन अपने ऊपर जबर करके, मेहनत करके, राजी करके, अपने साथ जंग लड़के तस्बीह खाने की एक तरफ कदम उठे, ये मुजाहिदा है। जमाने ने तरह तरह की बातें की, अनोखी बदगुमानियां, अनोखी कहानियां तेरे सामने डाली, लेकिन उनको झटक के अपने यकीन को कामिल लेके चला और तस्बीह खाने की राहों को ना छोड़ा, ये मुजाहिदा है। जितना मुजाहिदा बढ़ता जाएगा उतना अल्लाह की रहमत आंखों से, मदद आंखों से, अता आंखों से, करम आंखों से जो देखेगा उसका नाम मुशाहिदा है। बेशुमार वाकयात जिंदगी भर से गुजरे हैं कि तस्बीह खाने के साथ निस्बत रखने वाला, मुजाहिदों के साथ चलने वाला, उसके खात्मे ईमान पे होते हैं। ये अक्सर वाकयात मैंने देखे, सुने। मुजाहिदों के साथ चलने वाला, कभी तबीयत की नागवारी, कभी मिजाज की नागवारी, कभी घर से ऐसा निजाम बना, ऐसी तरतीब बनी कि रुकावटें डाली जा रही, रिश्तेदारों, दोस्तों, मुआशरे की तरफ से रुकावटें डाली जा रही। कभी अंदर का मन कहता है छोड़ कहां, कभी जमाना कहता है। ये कदम कदम पे जो मुजाहिदे और नागवारियां आ रही, मुजाहिदे और नागवारियां आ रही, इनके बावजूद भी इसने अपनी राहों को, अपने रास्तों को तंग नहीं किया, बंद नहीं किया, तंग नहीं किया, बंद नहीं किया। इन रूह के रास्तों पे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यकीन की ताकत के साथ, बेयकीनी के साथ नहीं, चलता रहा, चलता रहा, यकीन की ताकत के साथ, बेयकीनी के साथ नहीं, चलता रहा। इस पे अल्लाह पाक जल्ल शानहू इसको मुशाहिदा अता फरमाएंगे। और मुशाहिदे की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुशाहिदे की मुख्तलिफ शक्लें हैं। जैसे मुजाहिदे की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कभी जेब में पैसा नहीं, पैसा है तो वक्त नहीं, अगर वक्त है तो सेहत साथ नहीं दे रही, अगर सेहत है तो अंदर बदगुमानियां, शक डालने वाले पूरा जोर लगा रहे कि तो अब करी तस्बीह खाने को छोड़ दे। कभी अंदर से वसवसे, कभी बाहर से वसवसे। ये सब मुजाहिदे की शक्लें हैं, ये सब मुजाहिदे के अंदाज हैं, सब ये चोट लगाने वाले अंदाज हैं। ये सब ये मुजाहिदे की शक्लें हैं। जो इन मुजाहिदे की शक्लों से निकल के चलता रहा, जिसे कहते हैं हर हाल में चलना आ जाए, मालूम हुआ हाल आएगा, हाल आएगा, कभी तंगी का, कभी सख्ती का, कभी नागवारियों का हाल, कभी मुजाहिदों का हाल, कभी ठोकरों का हाल, कभी ताने, कभी बातें। हाल आएगा, हर हाल में चलना आ जाए, हाल आएगा, हाल आएगा। हमारे ऊपर वो हाल नहीं आएगा जो सहाबा बे अहले बैत पे आया। उनका हाल तो था कि बच्चे ज़बह हो गए, घर लुट गए, सर कट गए, बाजू उंगलियां कट गईं, आग लगा दी दुश्मनों ने, हर चीज को खत्म कर दिया। उनका हाल तो यह है। हमारा हाल सिर्फ पसीने का हाल होगा, उनका खून का हाल था, उनका हाल था खत्म हो गया। हमारा हाल सिर्फ आह तक है, सिसकी तक है। बड़े थे, बड़ों के साथ बड़े मुजाहिदे, बड़ों के साथ बड़ी आजमाइशें, बड़ों के साथ बड़ी कुर्बानियां। हम छोटे हैं, मेरी तरफ देखते रहें, हम छोटे हैं,
تو جس کو ہر حال میں چلنا آیا، ہر حال میں چلنا آیا، وہ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں اللہ اس کو مشاہدہ کروائیں گے، جاگتی آنکھوں سے اپنی مدد مشاہدہ، غیبی مدد مشاہدہ، خاتمہ ایمان پہ مشاہدہ، اس کی عطا اور رحمت کو آنکھوں سے دکھانا مشاہدہ، اس کا کرم اور فیض متوجہ ہو جانا مشاہدہ، اللہ مشاہدہ کرے گا۔ اس لیے شیخ نے فرمایا آج کے سبق میں مجاہدے کی میراث اور نتائج، مشاہدہ ہوتا ہے، مجاہدے کی میراث۔ کہا تجھے ورثہ کیا ملا؟ اس نے کہا یہ مجھے ورثہ ملا۔ تو پوچھا تجھے تسبیح خانے سے ورثہ کیا ملا؟ اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں، اتنی باتیں سنی، اتنے اندر کی جنگ لڑ کے کامیاب ہوا، منزل نہیں چھوڑی، قدم نہیں چھوڑے، کیا ملا؟ کہا اللہ نے مجھے مشاہدہ دکھایا۔ کہا تیری دنیا، دولت، مال، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ تو بادشاہ اور شہنشاہ بن گیا۔ کہا جو مشاہدہ میں نے دیکھا آپ نے دیکھا نہیں، سب سے پہلے میں نے اپنے من کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، سوچوں کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، پہلے میرا تن من کالا تھا اس کو میں نے سفید ہوتے دیکھا، یہ مشاہدہ، پہلے میرے جذبے اور تھے اب جذبے بدلے، یہ مشاہدہ۔ تو کہتا ہے مشاہدہ ہے ہی نہیں۔ اندر کا نفس اور من بتائے گا کیا ملا، اتنے عرصے سے تسبیح خانے کے ابتری کی راہوں کو چلا، کیا پایا؟ اندر توڑ پھوڑ ہوگی، مایوس کرے گا، اندر اتنے عرصے سے چل کے تو نے کیا حاصل کیا؟ اندر، اور اندر کو بتا، اور باہر جو اعتراض کرنے والا ہے اس کو بتا کہ میرا پہلے من بدلا، میرا تن بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پہلے آخرت نہیں تھی، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پہلے میری زبان کے بول موسیقی اور کیا تھے، اب اللہ کا ذکر، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ میرے پہلے جذبے اور تھے، تنہائیاں اور تھیں، اب اگر تنہائیوں میں خطا ہوتی ہے تو ندامت کی انتہا ہوتی ہے، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ پہلے میرے کھوٹ کیا تھے وہ میں جانتا ہوں، اگر وہ عیب اور کھوٹ زمانے پہ کھل جائیں تو مجھ پہ کوئی تھوکے بھی نہ، وہ میرا اندر بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ تو کہتا ہے کچھ نہیں ملا، تو کہتا ہے تسبیح خانے سے کچھ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اس سے پہلے میری آنکھوں کے جذبے کیا تھے، میری آنکھوں کی سوچ بدلی، میری آنکھوں کی نظر بدلی، یہ مشاہدہ تو ہے، میں نے آنکھوں پہ مجاہدہ کیا، یہ مشاہدہ تو ہے۔ اس سے پہلے میرے کانوں کی کیفیت کیا تھی، اب میرے کان بدلے، یہ مشاہدہ تو ہے اور کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ زندگی انہی عیبوں، انہی کھوٹوں، اسی 2 نمبر جذبوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا عرصہ تسبیح خانے آنا جانا رہا، کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھا ہے، یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھا۔ کیوں؟ ہماری اول سے ابتدا یہ ہے، پیر کے پاس گئے، کیا تو دنیا کا آخری دولت مند بنا؟ کیا تو ایسی بستر اور ایسے بچھونے پہ سویا جس پہ ہیرے لگے ہوئے ہوں؟ اس کا بھی یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کا بخت سنورتا ہے، نصیب سنورتا ہے، اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ بے شمار لوگوں کو آپ نے غربت سے سہولت میں آتے دیکھا۔ دنیا بھی آخرت بھی، یہ مشاہدہ ہے۔ تسبیح خانے کی طرف اٹھے قدم، چاہے وہ تسبیح خانے آئیں یا دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے تسبیح خانے کی نسبتوں کی طرف اٹھے قدم،
اس وقت دنیا کے جس کونے میں جہاں کوئی فرد آج کے اس سبق میں شامل ہے، مجھ سمیت میں بھی طالب علم ہوں، شامل ہے، تو تسبیح خانے میں اٹھے قدم کبھی ضائع نہ جائیں گے، نہیں جاتے انشاءاللہ۔ یہ مجاہدے ہیں، اٹھے قدم مجاہدے ہیں، نہ معلوم کس کی کیا مجبوری ہے۔ اس وقت آپ کے اس تسبیح خانے کے حال میں جتنے افراد بیٹھے ہیں، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کوئی تھکا ہوا، کوئی بیمار ہے، کسی گھر جانا ہے، کسی کی جیب خالی ہے، کسی کی جیب بھری ہے تو لٹ نہ جائے، کسی کی خالی ہے تو خالی مزید نہ ہو جائے۔ یہ زندگی کی نسبتیں، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ مجاہدے ہیں۔ ان مجاہدوں کے باوجود جس نے زندگی مشاہدے میں چاہتا ہے کہ گزرے، تو پھر وہ مجاہدہ کرتا رہے، اور وہ مجاہدہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ناگواریاں، یہ مجاہدہ ہے۔ توقع لے کے آئے تھے، تسبیح خانے جاؤں گا، پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، مرحبا کہیں گے، استقبال کریں گے۔ یہاں ہر خدمت والا مصروف تھا، اس نے میرا استقبال نہ کیا، میرا اندر ٹوٹا، یہی مجاہدہ ہے۔ میں بے اصولی کر رہا تھا، کسی نے اصول پہ لانے کے لیے مجھے کہہ دیا، اس نے کہا یہاں تو سختی بہت ہے، حالانکہ بے اصولی میری اپنی تھی۔ یہ آپ کے خدمت والے تو بہت سختی کرتے ہیں، حالانکہ میری بے اصولی اپنی تھی۔ یہ ناگواریاں، یہ مجاہدے ہیں، ان پہ اللہ مشاہدے کی نظریں کھولتا ہے، ان پہ اللہ مشاہدے کی آنکھیں کھولتا ہے، ان پہ اللہ مشاہدے کو آنکھوں سے دکھاتا ہے، آنکھوں سے دکھاتا ہے، ان پہ اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں یہی سبق ملا ہے، آج کے سبق میں ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ مجاہدے کے جو نتائج اور مجاہدے کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور جتنا مجاہدہ کرتا جائے گا اتنا مشاہدے کی آنکھیں کھلتے جائیں گی۔ آپ نے مؤذن کو نہیں دیکھا؟ مجھے دیکھیں ذرا، دیکھیں، مؤذن کو نہیں دیکھا؟ اذان دیتے ہوئے اس کے کانوں میں انگلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ ایک بہت بڑی دعوت تامہ، اذان مکمل دعوت ہے، دے رہا لوگوں کو کانوں میں انگلیاں۔ جب تک پوری اذان نہیں دے دیتا کانوں سے انگلیاں نہیں نکالتا۔ ہماری اذان ختم اس وقت ہوگی جب ہماری روح کے تانے بانے ٹوٹ جائیں گے، اور ہم کانوں سے اس وقت انگلیاں نکالیں گے۔ اور زمانے کے اعتراض، تسبیح خانے سے روکنے والی راہیں، آوازیں، تسبیح خانے کی نسبت رکھنے والوں کے ساتھ بدگمانیوں کی پروازیں، وہ ہمارے پر اثر ہی نہیں کریں گی کہ ہماری انگلیاں کانوں میں ہیں، سن ہی نہیں رہے، سن کے بھی نہیں سن رہے، پڑھ کے بھی نہیں پڑھ رہے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھ رہے، اندر کی آوازیں ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہے۔ مؤذن کو نہیں دیکھا؟ کانوں میں انگلیاں ہوتی، کانوں میں انگلیاں ہوتی، اس کی کانوں میں انگلیاں ہوتی، اس کے کانوں میں انگلیاں ہوتی، اور اس کے کانوں میں انگلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی اذان جب تک پوری نہیں ہوتی کانوں سے انگلیاں نہیں نکالتا۔ میری زندگی کا سفر جو میں کر رہا، میری زندگی کا سفر، روح کا سفر، روحانیت کا سفر، جذبوں کا سفر، یہ اس وقت ختم ہوگا جب میری سانس کے تانے بانے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ اس وقت ختم ہوگا۔ اسے زندگی میں کوئی بندہ مجھے متاثر نہیں کر سکے۔ میری کانوں میں انگلیاں ہیں، میں اپنا پیغام پورا سناؤں گا لوگوں کو، اپنے من کو،
जैसे मुअज्जिन अपना पैगाम पूरा सुनाता है। एक चीज आपने हमेशा, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बादशाह था, शहजादी को देव ले गया, शहजादी को देव ले गया, बादशाह था। तो बादशाह ने ऐलान किया कि जो शहजादी को देव से छुड़ा के ले आएगा उसकी शादी उससे कर देंगे, आधी हुकूमत की बादशाहत भी देंगे। हर बंदे ने किस्मत आजमाई की, हर बंदे ने किस्मत आजमाई की, लेकिन कोई ना छुड़ा सका। एक ने किस्मत आजमाई की कोशिश की तो आगे एक बाबा जी बैठे थे, उनसे कहा चलो इनसे दुआ करा लो। उनसे दुआ कराने गया तो उन्हें का बाबा ने फरमाया कि बेटा जितने भी आए थे इन सब ने कहा हम जाएंगे अपनी ताकत पे देव से छुड़ा के ले आएंगे, तुम मेरे पास दुआ के लिए आए हो तो सुनो, देखो आगे जितने भी गए थे वो सब पत्थर के बने हुए हैं, तुम्हें नजर आएंगे जगह जगह मुख्तलिफ पत्थर के बने हुए शख्स, अफराद, जिस्म। ये वो थे जिन्होंने दाएं बाएं की आवाज सुनी थी। तो जाएगा ना जब दाएं बाएं बहुत सी आवाजें आएंगी, इन आवाजों पे कोई तवज्जो नहीं करना, दाएं बाएं ना आवाजें सुननी ना मुड़ के देखना है, सीधी तेरी मंजिल होगी तो कामयाब हो। और वो कामयाब हो गया। जब भी रूह की मंजिल, रूहानियत की मंजिल पे चलेंगे दाएं बाएं आवाजें आएंगी, हर बार पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, कोई प्यार से तुझे बैठ के समझाएगा, प्यार से तेरा हमदर्द बन के तुझे रूह की दुनिया से हटाएगा, हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, तेरा मोहसिन बन के, तेरा दोस्त बन के, तेरा मुखलिस बन के तुझे रूह की दुनिया रूहानियत के कदमों से हटाएगा, हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, कभी तेरे लिए रुकावटें पैदा की जाएंगी, सामने आकर मुकाबला किया जाएगा, कभी प्यार से कभी सख्ती से। दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा। अब इन कांटों से तूने गुजरना है इस अंदाज से कि दामन को बचा, कोई कांटा तेरे दामन में अटक ना जाए। मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जा। इन मीठी मीठी बहारें, मीठी मीठी बातें दोस्त बन के तुझे रूह की दुनिया से हटाना, ये ना मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जा। ये भी तेरी मंजिल नहीं है, बहारें भी मंजिल नहीं, दोस्त बन के तुझे रोके, और कांटे भी मंजिल नहीं। आज का ये सबक है मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। कभी भी मुजाहिदे करते हुए पूछे क्या पाया, उसको ये लिस्ट बताएं जो मैंने आपको बताई है। मेरा मन बदला, मेरे जज्बे बदले, मेरा तन बदला, मेरी आंखें बदली, मेरे कान बदले, मेरी तन्हाइयां बदली, मेरे कदम बदले, मेरी जुबान के जज्बे, सोचें, जिक्र बदले, मैंने अपनी दोस्तियां बदली, मैंने अपनी वो जगह जहां दिन रात बैठता था वो बदला, ये बदला, ये बदला। अगर ये बदला तो बोल, ये क्या पाना नहीं है तस्बीह खाने से? क्या ये मुशाहिदा नहीं है? बोले, क्योंकि ये अंदर से भी आवाजें उठवाएगा, नफ्स और शैतान लोगों के दिलों में डाल के भी आवाजें उठवाएगा। क्या पाया, क्या हासिल हुआ, क्या मिला, क्या पाया, क्या हासिल किया, क्या मिला, से कहे ये मिला है। और फिर मैंने तो तजर्बे किए हैं जिंदगी सारी गुजार के, रब रिज़्क़ की वुसअत देता है, इज्जत के ताज देता है, मुआशरे में इस्तकबाल देता है, लोगों के यहां पजीराई और मरहबा देता है। मैंने तो ये भी देखा है, दुनिया भी, आखिरत भी, रूह भी, रूहानियत भी, रिज़्क़ भी, इज्जत भी, सेहत भी, कामयाबी। मैंने तो तस्बीह खानी की राहों के साथ जो चलता रहा, नागवारियों मुजाहिदों के बावजूद, अब मैंने तो ये देखा है। आपका दिल, आपका मन, आपका जज्बा मानेगा कि वाकई ये देखा है। आज के सबक में हजरत दाता
علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سبق دیا ہے، آج سے 1000 سال پہلے کی زندگی کا ایک سبق دیا ہے، اور وہ سبق یہی دیا ہے کہ اگر روح کی منزل، روحانیت کی منزل، روح کے مسافر بننے ہیں، اگر بنے ہیں تو پھر خیال کرنا مجاہدے کا حاصل، متحدے کے نتائج، مجاہدے کے ثمرات مشاہدے ہوتے ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہ مشاہدہ یہ ہے روح کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں، برکت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، اور زندگی، من، جذبوں، سوچوں بدلنے کی صورت میں، اور اللہ کی مدد، رزق، وسعت، برکت، عزت، معاشرہ، شان و شوکت، یہ سب مشاہدہ ہے، اور یہ سب ملنا ہے کہ تو نے پایا کیا، تجھے ملا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ملا ہے مجھے۔ اب آپ بتائیں کیا یہ ملتا نہیں ہے؟ آپ میں سے ہر بندہ اپنے اندر کو سوچے، ہر بندہ اپنے اندر کو سوچے۔ تسبیح خانے کی نسبت غور سے سمجھے گا، تسبیح خانے کی نسبت سے پہلے میں کیا تھا اور میرے پاس کیا تھا؟ 2 الفاظ، میں کیا تھا، میرے پاس کیا تھا، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد میں کیا ہوں اور میرے پاس کیا ہے۔ اندر آپ کا خود بخود جو ہے، خود بخود اندر جواب دے گا، اور وہ آپ کے حق میں جواب ہو۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے گھر سواری، اپنے دفتر، اپنے گاہ مسلسل کشف المحجوب کے درس سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں۔ کیوں؟ سب یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ باہر ہمارے کانوں میں یہ نفس، یہ شیطان انوکھی بولیاں، انوکھی باتیں سنوائے گا جو کہ ہمارے یقین کو کمزور کریں گی، ہمارے جذبوں کو کمزور کریں گی، اور یہ کشف المحجوب کا سبق ہمارے جذبوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے یقین کو مضبوط کرتا ہے، یہ کشف المحجوب کا سبق۔ اس لیے مسلسل یہ کشف المحجوب کا سبق 90 درس سننے کی منت مانے، 90 درس سننے کی منت مانے۔ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یاد دہانی ہماری ضرورت ہے، ہم سب مجھ سمیت یاد دہانی کے محتاج ہیں، یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ ورنہ اگر یاد دہانی نہ ہوئی، ایک فرد آ کے ہمارے اندر کے یقین کو ختم کر دے گا، ہمارے اندر کے یقین کو کمزور کر دے گا، ہمارے اندر اور من کو کھوکھلا کر دے گا۔ صرف ایک فرد۔ بول اثر رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا، بول اثر رکھتے ہیں، اور بولوں کا اثر ہوتا ہے